کہا جاتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ یعنی سنت کے مفہوم میں چونکہ اتباع شامل ہے نا، اور جو سنت منسوخ ہو چکی، کہ مطلب منسوخ ہونے کا مطلب کیا؟ کینسل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل پہلے تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اوپر اس کام کو کرنا چھوڑ دیا اور دوسرا کام شروع کر دیا، تو جو کینسل ہو چکی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منسوخ۔ جب ظاہری بات ہے، آپ کی سمجھ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ایک چیز منسوخ ہو گئی تو اب اس پہ عمل نہیں کرنا نا، لہذا جب عمل نہیں کرنا تو وہ اب سنت ہی نہیں ہے۔ اگر اس پر سنت کا اطلاق کریں گے بھی تو سنت منسوخہ کے الفاظ استعمال کریں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سنت ہے تو یہ نہیں کہیں گے سنت ہے، بلکہ کہیں گے منسوخ سنت ہے۔ صرف سنت کہیں تو پھر کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ یار یہ سنت تو ہے نا، عمل تو کر سکتے ہیں نا، ایسی بات نہیں ہے۔
عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ کیا ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے۔ اس لیے صرف سنت کا لفظ اس کے لیے بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ صرف سنت کا مطلب تو یہ کہ ابھی بھی اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، حالانکہ ابھی عمل کرنے کی شرط اب ختم ہو چکی ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہے، جو خود اس پر دلیل ہے۔ یعنی منسوخ کا کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اب سنت نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے، یعنی ساری جو بات ہم نے کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عمل کے سنت باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ منسوخ نہ ہوئی ہو۔ منسوخ ہونا دو طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ صریح لفظوں میں نقل ہو کہ پہلے ایک عمل تھا پھر دوسرا عمل اس کی جگہ آیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، یعنی قبروں پر جانے سے پہلے روکا تھا، تو اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو اب یہ کہنا کہ قبروں کی زیارت نہ کرنا سنت ہے، کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہیں؟ اگر ہم کہیں گے سنت ہے تو اس کے ساتھ کیا لفظ استعمال کرنا ہوگا؟ منسوخ، یعنی ہم کہیں گے سنت منسوخہ ہے، اب سنت یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک عمل کے دوام کی تو کوئی دلیل نہ ہو، یعنی اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صریح الفاظ میں فرما دیا نا کہ اب جو پہلے کہا تھا اب اس کو چھوڑ دو، یہ تو اس میں تو اب کوئی کسی دوسری بات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک عمل کے دوام کی تو کوئی دلیل نہ ہو، دوام کا مطلب ہے جاری رہنا، یعنی کسی عمل کے جاری رہنے کی تو کوئی دلیل نہ ہو، البتہ اس کے مخالف عمل کا ثبوت مل رہا ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں ایک عمل کیا اور ہمیں کسی حدیث میں کسی جگہ پہ یہ نہیں ملا کہ وہ مسلسل ہی کیا، دوام کا مطلب مسلسل رہنا، جاری رہنا، تو اس طرح کی کوئی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ آپ مسلسل، لیکن اب ہمارے سامنے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس دوسرا عمل بھی کیا، ٹھیک ہے؟ مثلاً رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کے دوام کی دلیل تو موجود نہیں، البتہ ترک رفع دین دلیل سے ثابت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے رفع دین فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کسی حدیث میں اس طرح نہیں آیا کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت تک، یعنی دنیا سے پردہ فرماتے وقت تک کیا رفع دین کرتے تھے، یہ تو ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا رفع دین، تو اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے اس بات کو نہیں بولا، لیکن ہم اپنی سینس سے یہی فیصلہ کریں گے نا کہ پہلے عمل تھا اور وہ عمل مسلسل نہیں رہا بلکہ اس کے بعد دوسرا عمل آ گیا۔ اب وہ کیا ہے، دوسرا عمل کیا ہے کہ رفع دین جو ہے، اب اس میں بعض لوگ اس کو بھی سنت کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح الفاظ میں نہیں کہا کہ ختم ہو گیا، لہذا وہ دوسرے لوگ اس کو سنت کہتے ہیں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، دوسرے حضرات۔ لیکن اناف یہ حنفی لوگ وہ یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب چونکہ وہ عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن جب اس کے خلاف دوسرا عمل ثابت ہو گیا تو ایک ہی ہوگا نا، یا وہ والا یا یہ والا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ والا ہوا ہے، اور وہ عمل، اس عمل پر یہ دلائل بھی ہیں کہ آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل کیا ہے۔ وہ دوسری جو فہم حدیث کتاب ہے اس میں انشاءاللہ وہ دلائل آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، سنت رسول کی تعریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اتباع قول، فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قابل اتباع کا لفظ بولا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے قابل اتباع ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اس میں قابل اتباع کے لفظ کی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں کی ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی اس کی۔ اور دوسرے بہت سے کام، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا، آپ نے فرمایا کہ میرا دل جاگتا ہے، تو ہمارے لیے وہ قابل اتباع نہیں ہے۔ اس معنی میں نہیں کہ وہ اس کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، ٹھیک ہے؟ اور ایک تو ہو گیا قول، دوسرا ہو گیا فعل۔ قول اور فعل کا تو آپ کو مطلب پتا ہوگا، قول کہنے کو کہتے ہیں اور فعل کس کو کہتے ہیں؟ کرنے کو، کسی کام۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ تقریر۔ قول، فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں۔ تقریر کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا۔ ہماری اردو میں تو تقریر کا لفظ بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تقریر کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کو کرنے دیا، اس کو روکا نہیں۔ تقریر یعنی اس کے اوپر اس کو برقرار رکھا،
تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ سنت قابل اتباع طریقہ کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل و عمل کا طریقہ ہونا تو ظاہر ہے۔ ایسے کام جو دوسروں کے سامنے نہیں کیے جا سکتے، یا ایسے معاملات جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ضرورت پیش نہ آئی ہو، یعنی بعض کام ہیں وہ سب سے الگ میں کیے جاتے ہیں، اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے اس فعل کو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں آیا کہ آپ نے وہ کام کیا ہو، تو ان کو قول سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور جو کر کے بھی دکھائے جا سکتے ہیں ان کو زبانی بھی بیان کر دیے جاتے ہیں۔ تو طریقہ کا علم اس سے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا، اس بات کی خاموش اجازت اور بیانی سکوتی ہے کہ یہ ہمارے طریقے کے موافق ہے۔ یعنی بیان سکوتی کیا مطلب؟ بیان تو ہوتا ہے بول کر، لیکن ایک خاموش بیان بھی ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی کسی کو بات کرے کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، آگے سے وہ چپ ہے، انکار نہیں کر رہا، تو مطلب وہ خاموش اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بیان سکوتی ہے، یعنی خاموش بیان ہے۔ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و افعال اور تقاریر میں واضح ہے۔ تقاریر کا مطلب پتہ چل گیا نا، یعنی جو کام آپ نے کرتے ہوئے دیکھے اور منع نہیں فرمایا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قابل اتباع طریقہ ملتا ہے۔ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اقوال اور افعال جن میں یا تو بظاہر کوئی قابل اتباع طریقہ نہیں ملتا، یا پھر واقع سرے سے ان میں اتباع ہی نہیں، یعنی وہ کون سی اس کی مثالیں ہیں؟ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال غیر اختیاریہ، سر سانس لینا ہے تو کس طرح سانس لینا ہے، وہ یا چلنا ہے، وہ آدمی چلتا ہے جیسے چلتا ہے، کوئی خاص اگر دوڑتا ہے تو دوڑتا ہے، آرام سے چلتا ہے تو آرام سے چلتا ہے، یا دوسرے بہت سے کام، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو یا صحابہ نے بیان کیا ہو، ان میں اس اعتبار سے سنت موجود ہے کہ ان کا بیان کرنا مندوب و مستحب ہے۔ یعنی اب اسی طرح کرنا، یعنی ان چیزوں کو بیان کرنا تو اچھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک طریقہ سب امت کے سامنے آ جائے۔ آئندہ پیش آنے والے واقعات یا جنت دوزخ کے حالات کا بیان، ان میں بھی سنت اس اعتبار سے ہے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کو بیان کرنا مندوب و مستحب ہے۔ مندوب اور مستحب کا مطلب کہ اچھی بات ہے۔ البتہ جو حضرات اس اعتبار سے ان کے سنت ہونے کی طرف نظر نہ کریں تو ان کے نزدیک ان میں قابل اتباع طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سنت میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ حدیث میں شامل ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بیان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئندہ کی خبریں دیں، اب ان کو بیان کرنا تو سنت ہے، یعنی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، اس لحاظ سے تو یہ سنت ہے، لیکن اس میں کرنے کا تو کوئی کام نہیں ہے نا۔ سنت تو عملاً ایک چیز ہوتی ہے نا، اس میں بعض حضرات کہتے ہیں اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو ہم بھی بیان کریں، اس اعتبار سے کرنے کا کام بھی ہو گیا۔ تو جو لوگ تو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے، لیکن جو لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے وہ کہتے ہیں عملاً کوئی کرنے کا کام نہیں ہے، لہٰذا یہ سنت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی آپ لوگ؟ جس کا بیان آگے آ رہا ہے، حدیث آگے آ جائے گی اس کے بعد۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں، مثلاً 4 سے زیادہ نکاح کرنا، بلا مہر نکاح کرنا، ہم میں سے کوئی نکاح کرے گا تو اس کے لیے مہر مقرر کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اگر نہیں بھی کرے گا تو آٹومیٹیکلی جو ہے نا مہر اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ ان کے سرے سے قابل اتباع نہ ہونے کی وجہ سے، یہ جو قابل اتباع نہیں ہے نا ہمارے لیے، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کو سنت میں شمار نہیں کیا جا سکتا، البتہ حدیث میں یہ شامل ہوں گے۔ حدیث میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنا یہ حدیث ہے، اس حدیث تو ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غیر اختیاری احوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ پیش آنے والے واقعات کی جو خبر دی ہے، وہ یہ چیزیں بھی عملاً تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر عمل تو نہیں کر سکتے کوئی، اس اعتبار سے عمل نہ کرنے کے اعتبار سے تو یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ آپ نے بیان کیے ہیں اور ہم بھی بیان کریں گے تو یہ ایک کرنے کا کام ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سنت ہے، ورنہ سنت نہیں ہے اس طرح کے عمل کرنے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہاں تک تو ہمارے ایک سبق کا ایک حصہ ختم ہو گیا ہے، آگے حدیث کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، اگلے ہفتے کو حدیث کا ہوگا، اگلے 2 دنوں ہمارا تفسیر فہم القرآن کا سبق ہوگا انشاءاللہ۔